انیمیا ایک واسٹ ٹاپک ہے. یہ عام سے خون کی کمی سے ریلیٹڈ علامت ہم نہیں کہہ سکتے ہیں. خون جو ہے ہمارے جسم کا سب سے ایک اہم پارٹ ہے، کیونکہ تمام تر آکسیجن کیری کرنا، فوڈ کیری کرنا، جس سے جسم کی نشو و نما ہوتی ہے، وہ بیسیکلی خون ہی ہے. کہ معدے کا السر اگر ڈیولپ ہوتا ہے کسی کو، تو اس میں خاص کر کے جو ہمارے ہاں ایک پانی میں جراثیم ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ السر زیادہ تر لوگوں میں ڈیولپ ہوتا ہے، کسی چھوٹے لیول پہ ہو یا بڑے لیول پہ، اس کے بعد ساتھ بھی ایکٹیو بلیڈنگ ہو سکتی ہے. خون کی کمی بیسیکلی اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر صرف فولاد کی کمی ہے تو ہم اس طرح سے سپلیمنٹس لے کے کریں گے، مستقل طور پہ لیں گے. اور اگر خوراک کی کمی کی وجہ سے، جس میں بھی آئرن اور وٹامن ہی آتا ہے، اس کی وجہ سے کریں گے. نہیں، اگر آپ کی کسی بیماری کی وجہ سے ہے جس میں کڈنی سے ریلیٹڈ یا آپ کے گودے سے خدا نخواستہ ریلیٹڈ انکامن، یا پھر آپ کے اسٹرکچر میں کوئی مسئلہ جانڈس کی طرف جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے ریڈ سیلز کی، اس کو کریکٹ، یعنی بیماری کو کریکٹ کرنا ہوگا. یا اگر جنرل خوراک کی کمی ہوگی تو خوراک سے کریکٹ کرنا ہوگا سپلیمنٹس کو ملا کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان صنم حسین اور پروگرام آپ اہم ہے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، جان ہے تو جہان ہے، یہ جملہ تو یقیناً آپ سب نے اپنے بزرگوں سے سنا ہوگا، کیونکہ دنیا کی ہر نعمت، ہر شے جان سے جڑی ہوئی ہے. لیکن اس تیز رفتار دور میں اور ترقی یافتہ دور میں اگر ہم دیکھیں کہ کوئی ہم لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ اگر غافل نظر آتے ہیں، چاہے وہ مرد حضرات ہوں یا خواتین ہوں، تو وہ اپنی صحت سے بہت زیادہ غافل نظر آتے ہیں. اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ چھوٹی سی بیماری خوراک کی کمی یا عدم توجہی کی وجہ سے ایک بڑی بیماری کا سبب بن جاتی ہے. جی ہاں ناظرین، آج ہم اپنے اس پروگرام میں صحت کے حوالے سے بات کریں گے، جس میں ایک خاص بیماری یعنی انیمیا، خون کی کمی کے حوالے سے آج ہم اپنے اس پروگرام میں گفتگو کریں گے. اور اس پروگرام میں آج اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے جن مہمان کو ہم نے دعوت دی ہے وہ ہے ڈاکٹر گل زہرا صاحبہ. ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں اس بیماری کے حوالے سے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. وعلیکم السلام. اپنے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا، ہم آج جو بات کرنے جا رہے ہیں وہ انیمیا کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. تو ہم جاننا چاہیں گے کہ ایکچولی یہ کیا بیماری ہے، اس کی کیا علامات ہیں، کیا سمپٹمز ہیں، اس حوالے سے ہمیں آگاہ کیجیے. سب سے پہلے تو میں اس بات کو اپریشیٹ کروں گی کہ اتنا اچھا ٹاپک آپ لوگوں نے چوز کیا ہے، کیونکہ انیمیا جو ہے وہ اس وقت سب سے زیادہ اہم ایک ٹاپک آپ سمجھ لیں، جس کو پتہ بھی ہونا چاہیے، اویئرنیس ہونا چاہیے. سب سے پہلے تو میں آپ کو انیمیا بیماری سے پہلے یہ بتانا چاہوں گی کہ ہمارے سب سے جو امپورٹنٹ جو ہماری باڈی میں ہے، سب کو پتہ ہے کہ خون، بالکل، خون جو ہے ہمارے جسم کا سب سے ایک اہم پارٹ ہے، کیونکہ تمام تر آکسیجن کیری کرنا، فوڈ کیری کرنا، جس سے جسم کی نشو و نما ہوتی ہے، وہ بیسیکلی خون ہی ہے. اب انیمیا کیا ہے، بیماری کیا ہے؟ بنیادی طور پہ اس کو ہم یہ کہیں گے کہ ہمارے جسم کی جو لمبی ہڈیاں ہیں جن کے اندر گودا ہوتا ہے، عام زبان میں سمجھانے کے لیے میں اس طرح سے بتا رہی ہوں کہ گودا ہوتا ہے اور ایک پیلوس ہڈی ہوتی ہے، اور خاص کر ہماری جو لمبی ہڈیاں جو ٹانگوں کی بیسیکلی ہیں، ان کے اندر بیسیکلی خون کے خلیے بنتے ہیں. اور ان خون کے خلیوں کی اگر خون میں کمی ہو جائے، یعنی بلڈ فلو کے اندر یعنی ڈیکریز ہو جائے، ان کا نمبر آف RBC یعنی ریڈ بلڈ سیلز اگر ڈیکریز ہو جائے، اس کو ہم کہتے ہیں خون کی کمی. بیسیکلی اگر خون کی کمی کسی میں ہو گئی، ہم اس بندے کو کہیں گے یہ انیمک ہے یا اس کو انیمیا ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اس کے سمپٹمز کیا ہوتے ہیں؟ عموماً جو علامات نظر آتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں ڈاکٹر صاحبہ، یہ بتائیے گا ہمیں. علامات کی جہاں تک بات ہو تو چونکہ آپ کو جیسے کہ میں نے ابھی بتایا کہ آکسیجن جو سب سے بنیادی پارٹ ہے کسی بھی آرگن کے فنکشن کے لیے، اور اس کے ساتھ جو خوراک کا کیری کر رہا ہے، ایک ٹرانسپورٹ سسٹم ہے، وہ خون کے ذریعے ہو رہا ہے اور انہی ریڈ بلڈ سیلز کے تھرو ہو رہا ہے. اب اگر یہ آکسیجن کیری کر رہے ہیں یا فوڈ نیوٹریشن کیری کر رہے ہیں، تو وہ سب کے سب جو جسم کے اعضاء ہیں، ٹیشو ہیں، ان کے لیے کیری کر رہے ہیں. تو اس کے لیے مختلف قسم کی علامات آئیں گی جسم میں. مثلاً سب سے زیادہ جو ہوتی ہے وہ تھکاوٹ، سانس کا پھولنا، کمزوری محسوس ہونا، اور دل کی دھڑکن کا تیز ہونا، یا اس کے ساتھ اریٹیبلٹی، ہم کہتے ہیں کہ اریٹیشن ہونا. جب یہ ساری چیزیں انسان کے اندر ہوتی ہیں تو آٹومیٹک جھنجھلاہٹ کا شکار ہونا، کیونکہ یہی وہ سیلز ہوتے ہیں، برین میں بھی یہی سیلز لے کے جاتے ہیں. اگر برین کی نشو و نما بھی صحیح نہیں ہو رہی، بندہ
سائیکولوجیکلی اتنا ویل نہیں ہو سکتا ہے, اس لیے جھنجھلاہٹ ہوتی ہے. اور سم ٹائمز سویئر اگر ہم علامات کریں تو سینے میں درد بھی انیمیا کا ایک خاص بڑا سمٹم ہے. اور اس کے ساتھ وہی کہ سانس کا پھولنا بھی, اگر زیادہ انیمیا بھی ہو تو بھی یہی سانس کا پھولنا اور دل کی دھڑکن کا تیز ہونا. ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو علامات ہیں ڈاکٹر صاحبہ جو آپ نے ہمیں بتائی انیمیا کے حوالے سے, یہ بذات خود انیمیا ایک بیماری ہے یا بیکاز آف اینی ادر ڈیزیز یہ بیماری ہوتی ہے؟ انیمیا صرف ایک علامت ہے مختلف ڈیزیزز کی, ایک روٹ آپ سمجھ لیں. یعنی کہ ایک ڈیزیز ہے, یعنی کہ انیمیا پیچھے اپنے ایک بیماری لیے ہوئے ہے, اور بے شمار ایسی وجوہات ہیں جن کی علامت جو ہے وہ انیمیا ہے, خون کی کمی. جی ڈاکٹر صاحب, اب ہمیں یہ بتائیے گا کہ اس کے مین جو کازز ہیں انیمیا کے وہ کیا ہیں, جن وجوہات کی بنا پر یہ انیمیا کی بیماری کا لوگ شکار ہوتے ہیں؟ اچھا, وجوہات کا جہاں تک تعلق ہے اس میں ایک تو ایکٹیو بلیڈنگ ہے, جو کہ خاص کر کے خواتین کے اندر منتھلی مینسٹرل سائیکل کے اگر زیادہ ہو, irregularity ہو اس کے حساب سے ہو سکتا ہے. سیکنڈلی ہم گیسٹرو انٹسٹائنل لائک معدے کا السر اگر ڈیولپ ہوتا ہے کسی کو, تو اس میں خاص کر کے جو ہمارے ہاں ایک پانی میں جراثیم ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ السر زیادہ تر لوگوں میں ڈیولپ ہوتا ہے, کسی چھوٹے لیول پہ ہو یا بڑے لیول پہ. اس کے بعد ساتھ بھی ایکٹیو بلیڈنگ ہو سکتی ہے. اور اس کے علاوہ آئرن ڈیفیشنسی انیمیا بہت امپورٹنٹ ہے, یہ ایک بہت واسٹ ٹاپک بھی ہے. دوسری کاز جو ہے وہ آئرن ڈیفیشنسی انیمیا ہے, جس کو ہم فولاد کی کمی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جو سب کو عام لوگوں کو پتہ ہے کہ فولاد کی کمی ایک خون کی کمی کا باعث بنتی ہے. تو اس کے لیے یہ کہ خوراک جیسے ہمارا نیوٹریشن, ڈائٹری ہیبٹس جو ہے بہت سارے لوگوں کی, ہماری میجورٹی سوسائٹی میں ڈائٹری ہیبٹس اچھی نہیں ہیں, تو اس کے اوپر بعد میں آپ کو ڈیٹیل بتا دوں گی. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارا گودا جیسے میں نے بتایا تھا بون میرو, وہاں پہ فولاد بنتا ہے, یا سم ٹائمز وہ صحیح نہ بنا سکے کسی بھی وجہ سے, بیماری کی وجہ سے, تو بھی وہی یعنی کہ آئرن ڈیفیشنسی انیمیا ہو گیا. اور کرونک کسی کو ڈیزیز ہو رہی ہے, مستقل انفیکشن کا شکار ہے, مستقل جیسے الرجیز ہیں, ڈفرینٹ چیسٹ انفیکشنز ہیں, اگر مسلسل کسی وجہ سے امیونٹی لو ہونے کی وجہ سے اگر مسلسل انفیکشنز کا شکار ہیں تو اس میں خون کی کمی ہو جاتی ہے. باقی گردے کی کچھ بیماریاں ہوتی ہیں جس میں ریتھروپوئٹین بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے ریڈ بلڈ سیل بنانے میں, ہارمون ہے, اگر کسی کو مسئلہ ہو کرونک, اچھا کسی کڈنی کے سویئر بیماری میں, عام بیماریوں میں نہیں. جی ڈاکٹر صاحبہ, جس طرح ابھی ہم نے بات کی خون کی کمی کے علامات کے حوالے سے, اسی طرح سے کچھ وجوہات بھی ہوں گی, ہم چاہیں گے کہ آپ اس پہ نظر ڈالیے کہ کیا وجوہات ہوتی ہے اس بیماری کی. وجوہات انیمیا کی دو طرح کی ہیں, ایک بہت ہم اس کو کہتے ہیں عام وجوہات ہیں, کامن ہے, اور کچھ وجوہات اتنی کامن نہیں ہیں. ٹھیک ہے. کامن میں مرد عورت دونوں میں ہی ہو سکتی ہے خون کی کمی, لیکن خاص کر کے خواتین کے حوالے سے ہم بات کریں تو مینسٹرل بلیڈنگ ہیوی ارریگولر ہو منتھلی, اس کے اندر ایک بہت بڑا ریزن ہے یہ, جس کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی ہے یا کنسلٹ نہیں کیا جاتا ہے. سیکنڈلی گیسٹرو انٹسٹائنل یعنی معدے کے السر وغیرہ ہیں, جو بہت سارے لوگوں کو ہیں, معدے کی جلن اور سمٹمز ہوتے ہیں, لیکن ادھر بھی ہلکی پھلکی بلیڈنگ کے ساتھ انیمیا ڈیولپ ہوتا ہے, لیکن ڈائگنوز نہیں ہو رہا ہوتا ہے. دوسرا ایک فولاد کی کمی, جیسے کہ سب کو معلوم ہے آئرن کی ڈیفیشنسی ہے, وہ سب کو پتہ ہوتا ہے. خاص کر کے آئرن کی ڈیفیشنسی پریگننٹ وومنس کے اندر, چونکہ وہ ایک اضافی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے, اس میں پریگننسی کے اندر خاص خون کی کمی ہو جاتی ہے, اور ہیموگلوبن 12 سے گر کے 10 پہ آ جاتا ہے, میجورٹی میں 90% میں آلموسٹ آپ کہہ دیں. اور اس کے علاوہ کڈنی ریلیٹڈ اگر کوئی ڈیزیز ہو, وہ بھی ایڈوانس ڈیزیز ہو, اس میں ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ نیوٹریشن تو ڈیفینیٹلی پھر ہمارا پور انٹیک آف دا نیوٹریشن اچھا اگر ہم نہ رکھیں, اپنا ناشتہ وغیرہ صحیح سے نہ کریں, تو پھر خون کی کمی ہو جاتی ہے. باقی ان کامن میں بھی صرف اتنا سا ہے کہ تھیلیسیمیا بہت ایک ریئر بیماری ہے, وہ جینیٹک ہوتی ہے لیکن موجود ہے, بہت کم, گلگت میں کم ہے, شکر ہے کہ جی بی میں اس وقت کم ہے. اور سیکنڈلی الکوہلزم ویری امپورٹنٹ ریزن ان کامن. اور اس کے ساتھ ہیمولیٹک انیمیا کہتے ہیں, جس میں عام طور پہ لوگ اس کو جانڈس کی طرف اکثر لوگ شکایت لے کے آتے ہیں کہ ہمیں یرقان تو نہیں ہو گیا ہے, پیل, کیونکہ اس کی علامات میں ایک پیل کلر بھی ہوتا ہے, تو وہ لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں جانڈس ہو گیا, حالانکہ وہ خون کی بیسیکلی ایک انیمیا کی فارم ہو سکتی ہے, ڈیزیز ہو سکتی ہے, جس کو ورک آؤٹ ہونا ہوتا ہے, تو اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جانڈس ہو, حالانکہ وہ خون کی کمی ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحبہ, کیونکہ آپ یہاں جی بی سے تعلق رکھتی ہیں اور آپ کا جو ہے وہ
زیادہ تر جو انٹریکشن ہے وہ ینگ یوتھ کے ساتھ ہے، نوجوان لڑکے لڑکیوں کے ساتھ ہے، ان کو آپ دیکھتی ہیں. اس حوالے سے میں جی بی کے حوالے سے بتائیے کہ کیا یہاں پر جو مین ریزن ہے اسپیسیفک اگر ہم بات کریں تو وہ کیا ہے اس بیماری کے حوالے سے؟ جتنا میرا تجربہ ہے، پہلے میں نے ہاسپٹل میں بھی کام کیا ہے، ٹرشری ہاسپٹلس میں کیا ہے، یہاں پہ DHQ میں بھی کیا ہے، لیکن لاسٹ 10 ایئرس سے میں نے کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی جوائن کیا. تو وہاں پہ میں نے بہت اپنا اسٹیٹسٹیکل انالیسس بہت کیا، کیونکہ وہاں ٹین ایج گروپ کے فوراً بعد ہی لوگ انٹر ہوتے ہیں FSC کے بعد. تو اس میں آپ ایک طرح سے جنرل GB کو دیکھا جائے وداؤٹ دا ینگ ایج گروپ، سب کو دیکھا جائے تو خون کی کمی ہمارے پانی میں، جو کہ ہمارا پانی تھوڑا سا بدقسمتی سے اس میں ایسے جراثیم ہے جو زیادہ تر لوگوں کے معدے، اس میں جیسے H. pylori ہے بہت ہے، یہاں پہ پانی اس طرح سے بوائل کر کے نہ پینے کی وجہ سے وہ معدے کے پرابلمس کو ڈیولپ کرتا ہے، جس میں جا کے خون کی کمی ہوتی ہے. بالکل، چونکہ ڈاکٹر صاحبہ وقت کم ہے اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ سوالات کے آپ سے جوابات لے سکیں. اچھا ہمیں بتائیے کہ اگر کسی کو علامات ظاہر ہو جائیں یا ان کو کازز پتہ چل جائے کہ جی میں اس بیماری میں مبتلا ہوں، تو کون سا اسپیسیفک ٹیسٹ ہے جو فوری کیا جا سکتا ہے اور پتہ کیا جا سکتا ہے کہ جی مجھے خون کی کمی ہے اور کتنی کمی ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انیمیا ایک واسٹ ٹاپک ہے. یہ عام سے خون کی کمی سے ریلیٹڈ علامت ہم نہیں کہہ سکتے ہیں. صحیح. مثلاً ہم کہتے ہیں کہ مائلڈ ڈیزیز ہے، کم مطلب ہلکی سی کمی ہے، تو پیل یلو اور کمزوری، تھکاوٹ جیسے میں نے علامات بتائیں، اس کے مطابق لوگ ایک CBC کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ جا کے کراتے ہیں. لیکن بہتر ہے کہ کنسلٹنٹ سے پہلے بات کی جائے، اس سے ڈاکٹر سے رجوع کیا جائے. تو آپ کو میں نے یہ بھی بتا دیا کہ صرف ضروری نہیں کہ خوراک کی وجہ سے کمی ہو، اور بہت سارے اندر انٹرنلی آرگن کی وجہ سے بھی ہے. تو ان کو ورک آؤٹ کرنے کے لیے، اس کو ڈائگنوز کرنے کے لیے آپ کو لازمی ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. دوسرا سوال یہ آتا ہے کہ بعض اوقات ہمارے معاشرے میں ایک جنرل کانسیپٹ یہ ہے کہ خون کی کمی ہو گئی ہے تو ہم بس خوراک کے ذریعے اس کمی کو پورا کر دیں، زیادہ کھانا شروع کر دیتے ہیں یا کچھ اس طرح کے ایڈیشنل وائٹامنس لینا شروع کر دیتے ہیں. اس بارے میں آپ کیا کہیں گی کہ گھر میں اگر اس کا ہم اپنے خوراک سے علاج کرنا چاہیں تو کیا وہ رائٹ وے ہے اس کا؟ اچھا سوال ہے آپ کا، پریونشن سے متعلق ہے. لائک ہم اس چیز کو کیسے مطلب ایک طرح سے روک سکتے ہیں، اس کو کیسے اس کے ساتھ ہم ورک آؤٹ کر سکتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ خوراک میں تو آپ کو پتہ ہے کہ جیسے وہ ہے کلیجی اور ایپل جو گلگت بلتستان میں بہت ہے، اس میں ہے ہی آئرن. اور اس کے ساتھ گھروں میں اکثر لوگ اپنی سبزیاں اگاتے ہیں، اس میں پالک سب سے زیادہ ہے، تو گرین سبزیوں پہ تو ہے. اس کے علاوہ سپلیمنٹس کی جہاں تک بات آتی ہے، ایک جنرل امپریشن جو کہ میں نے ابھی یونیورسٹی کا بھی ذکر کیا تھا، پڑھی لکھی خواتین ہوں یا پھر گھریلو خواتین، سب کا رویہ اس طرف ایک ہی جیسا ہے. وہ یہی کرتے ہیں کہ آئرن کی کوئی بھی برانڈ کا اگر وہ ڈاکٹر پرسکرائب کرتا ہے وہ گھر سے سنتی ہیں. 2-4 دن فیفول جیسے ہے، میں ایک نام لے رہی ہوں، ورنہ تو آئبریٹ اور بہت سارے اور دوائیاں ہیں، تو وہ 2-4 دن لے کے یا 2-3-4-5 دنوں میں ایک لے کے سمجھتی شاید خون کی کمی ہو جائے گی. اس کے لیے ریگولر ہونے کی بہت ضرورت ہے. گھر پہ ہم ایسے کر سکتے ہیں کہ سپلیمنٹ جو ڈاکٹر کی پرسکرائبڈ ہے وہ لازمی طور پہ مستقل کم سے کم 1 مہینہ لینے کے بعد آپ پہ اچھے ریزلٹس آ سکتے ہیں. بہتر یہی ہوگا کہ پہلے ڈاکٹر سے ضرور کنسلٹ کیا جائے اگر یہ کازز یا سمپٹمز نظر آئیں تو بہتر یہ کہ ڈاکٹر سے پہلے کنسلٹ کیا جائے، کیونکہ انیمیا جیسے آپ نے بتایا کہ بذات خود ایک بیماری نہیں بلکہ اس کی وجہ سے اور بھی بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں. بس ایک آخری سوال ڈاکٹر صاحبہ، پھر ہم اپنی گفتگو کو ختم کریں گے کہ یہ بیسکلی جو انیمیا بیماری ہے اس حوالے سے یہ کس وائٹامن کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہے پرٹیکولرلی؟ ایک ہم ڈیفیشنسی اگر صرف وائٹامن ریلیٹڈ، جیسے میں نے آپ کو بتائی اقسام تو بہت ہے انیمیا کی، بالکل اس میں ایک انیمیا کی قسم ہے وٹامن B12 ڈیفیشنسی. اس کو ہم اس کو بھی آئرن ڈیفیشنسی کے اندر ایک پارٹ آ جاتا ہے کہ وٹامن B12 کی ڈیفیشنسی سے جب ہو جاتا ہے تو ہمیں ڈیفینیٹلی جب ہم انویسٹیگیٹ کریں گے تو ہم وٹامن سے کریکٹ کریں گے تو جلدی انیمیا ریکور ہو جائے گا. اگر آئرن کی وجہ سے ہو رہا ہے، فولاد کی وجہ سے کمی ہو رہی ہے تو وہ اس طرح کریکٹ کریں گے. اسی لیے انویسٹیگیٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے. اور آپ ہمیں بس یہ آخری سوال، میں اسی سے ہی کیونکہ ایک سوال اور میرے ذہن میں آیا کہ کیا جو یہ بیماری ہے انیمیا خون کی، یہ علاج اس کا ممکن ہے؟ علاج ہمارا انیمیا کا ڈپینڈ کرتا ہے کہ خون کی کمی بیسیکلی اس کی وجہ کیا ہے. اگر صرف فولاد کی کمی ہے تو ہم اس طرح سے سپلیمنٹس لے کے کریں گے، مستقل طور پہ لیں گے. اور اگر خوراک کی کمی کی وجہ سے جس میں بھی آئرن اور وٹامن ہی آتا ہے اس کی وجہ سے کریں گے. نہیں، اگر آپ کی کسی بیماری کی وجہ سے ہے جس میں کڈنی سے ریلیٹڈ یا آپ کی گودے سے خدا نخواستہ ریلیٹڈ ان کامن
یا پھر آپ کے اسٹرکچر میں کوئی مسئلہ جانڈس کی طرف جا رہا ہے جس کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے ریڈ سیلز کی، اس کو کریکٹ یعنی بیماری کو کریکٹ کرنا ہوگا، یا اگر جنرل خوراک کی کمی ہوگی تو خوراک سے کریکٹ کرنا ہوگا سپلیمنٹس کو ملا کر۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کا۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے آج پوری گفتگو سنی انیمیا کے حوالے سے، اس کے وجوہات اور اس کے سمپٹمز، اس کے کیا علاج ممکن ہے، کس طرح ممکن ہے، آج وہ تمام چیزیں ہم نے گفتگو کی۔ ناظرین، تندرستی ہزار نعمت ہے اور اپنی صحت کا خیال رکھیے کیونکہ آپ اہم ہیں، اور صحت دنیا کی سب سے ایک اہم نعمت ہے۔ ماہرین صحت کہتے ہیں کہ روزانہ اگر ہلکی پھلکی ورزش کر لی جائے، چہل قدمی کر لی جائے، تو وہ نہ صرف آپ کی جسمانی صحت کے لیے بلکہ ذہنی دباؤ کے لیے اور ذہنی کارکردگی کے لیے بھی بہت مفید ہوتی ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اپنی میزبان صنم حسین کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ہوگی ملاقات۔ خدا حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔